یہ ہے وقت میڈیا۔ ملک کو بیرون ملک کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے عوام کا طرفدار، سچائی کا علم بردار صدا ٹوڈے اردو نیوز ویب پورٹل روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سرچ کریں www.sadatoday.com۔ لانچنگ سیریمنی کا یہ ویڈیو دیکھیے۔ پھر ایک بار سلسلہ چلے گا، لیکن اس سے پہلے وسیم راشد یہاں سامنے آ گئی ہیں نیچے اتر کے، لیکن میں ان سے کہوں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں، اور اس سے پہلے کہ ہم صدا ٹوڈے کو باقاعدہ باضابطہ لانچ کریں، اس سے پہلے وہ بتائیں کہ وہ کیوں آخر انہوں نے یہ سوچا کہ ایک اردو میں ویب پورٹل وہ نکالیں اور اس کا نام صدا ٹوڈے رکھیں، اور پھر پوری یکسوئی کے ساتھ اس پہ کام کریں۔ میں وسیم راشد صاحبہ سے کہوں گا کہ صدا ٹوڈے کا تعارف پیش کریں۔ نہ تو دولت نہ دینار و درہم رکھتے ہیں، نہ تو دولت نہ دینار و درہم رکھتے ہیں، ہم اسی بات میں خوش ہیں کہ قلم رکھتے ہیں۔ ہم سب قلم کے سپاہی ہیں یہاں پر، اور میں بھی ایک ادنا سی یہاں پر اردو صحافت کی سپاہی کہہ لیجئے۔ تو میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ نیوز پورٹل میں نے کیوں شروع کیا۔ میں بہت لمبی چوڑی بات نہیں، صرف صدا ٹوڈے کیوں، یہ میں آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتی ہوں۔ میڈیا آج کے دور میں سماجی، سیاسی، اقتصادی تبدیلیوں کی وجہ سے ریڑھ کی ہڈی بن چکا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا اور پھر سوشل میڈیا نے تو جیسے انقلاب ہی برپا کر دیا ہے۔ بھاگتی دوڑتی زندگی نے انسان کو ایسے مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے جب وہ اخبارات کی صرف سرخیاں ہی دیکھ پاتا ہے اور پھر روزی روٹی کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ ایسے میں راستے میں، آفس کے وقت میں، فرصت کے چند لمحات میں وہی میڈیم کام آتا ہے جو موبائل کے ذریعے یا لیپ ٹاپ کے ذریعے آپ کو ہر وقت اپڈیٹ رکھ سکے۔ اس لیے آج کل نیوز پورٹل اخبار کی جگہ لینے لگے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نیوز پورٹل برابر منظر عام پر آ رہے ہیں تو ایک اور نیوز پورٹل کی ضرورت کیوں؟ کیونکہ جیسے اردو اخبارات بے تحاشا نکل رہے ہیں تو اس میں کوئی خاص الگ مقام بنا لیتا ہے۔ جیسے ہر بچے کو اپنی ماں کو اپنے تمام بچے اچھے لگتے ہیں، ایسے ہی ہر ایک انسان کو اپنا اخبار بھی اچھا لگتا ہے، لیکن ایسے میں نیوز پورٹل کی ضرورت الگ سے کیوں؟ اس وقت میڈیا مختلف اصناف اور پورٹل نے عام آدمی کے لیے سمجھنا دشوار کر دیا ہے کہ کس خبر میں کتنی سچائی ہے اور افواہ کتنی ہے، اس میں خبر کتنی ہے اور گمراہ کن پروپیگنڈا کتنا ہے۔ آج کل بہت سے نیوز پورٹل کسی ایک رجحان کو فروغ دینے میں لگے ہوئے ہیں، اور یہاں بہت سے ایسی ڈگنیٹریز ہیں جنہوں نے اس رجحان کو بہت ہی سختی سے انکار کیا اس رجحان کا، اور یہ کہا ہے کہ اگر یہ رجحان پنپتا ہے تو ہم کبھی وہ اسٹیج شیئر نہیں کریں گے جو ایک رجحان کو پنپنے میں مدد دے رہے ہیں۔ عام لوگوں کو اس زہر آلود فضا سے کیسے نکالا جائے اور کیسے ذہن سازی کی جائے، اس وقت میڈیا کے سامنے یہی چیلنج ہے۔ اردو میڈیا بھی اس چیلنج کو قبول کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، لیکن کارپوریٹ میڈیا کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ ایسے میں صدا ٹوڈے کے ذریعے ایک ادنا سی کوشش حق کو سامنے لانے کی ہے۔ نیشنل ایشوز سے جوڑنا اور ذہن سازی کرنا، یہ صدا ٹوڈے کا کام ہوگا۔ یہ پورٹل دنیا بھر میں اپنے قارئین تک تصدیق شدہ خبریں عالمی نیوز ایجنسیوں کے تعاون سے آپ تک پہنچائے گا۔ پورٹل میں خاص اہتمام کیا جائے گا کہ تمام عالم کی اور ملک کی خبریں لمحہ بلمحہ بہت تیزی سے اور فوری طور پر آپ تک پہنچ سکیں۔ یہ پورٹل اس لیے بھی الگ ہوگا کیونکہ اس میں بہت سی
مذہبی شخصیات کی نگارشات بھی شامل ہوں گی. رائے عامہ کو متاثر کرنے والی ہر مخلص آواز ویڈیوز اور انٹرویوز کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے. معتبر اور باخبر اہل قلم کی نگارشات بھی اس میں شامل رہے. یہی ہماری کوشش ہوگی. آج کی آواز صرف ہمارا سلوگن ہی نہیں ہے، ہمارا مقصد اور ہمارا نصب العین ہے. اور آج کی آواز میں اگر آپ کی بھی آواز شامل ہو جائے تو پھر منزل آسان ہے. میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناز کے ساتھ، میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناز کے ساتھ، تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. بہت گھٹن ہے کوئی صورت بیان نکلے، بہت گھٹن ہے کوئی صورت بیان نکلے، گر صدا نہ نکلے تو کم سے کم فغاں نکلے. میں وسیم کو بلانے سے پہلے عام طور پر طریقہ یہ ہے کہ مقرر یا پریزنٹ کرنے والے جو بھی شاعر، ادیب، مصنف ہیں ان کا تعارف پہلے کرایا جاتا ہے، لیکن میں نے کوشش کی کہ پہلے وسیم بولیں اور اس کے بعد پھر ان کا تعارف ہو اور اس کے بعد پھر صدا ٹوڈے کا بھی تعارف ہو. میں نے جو شعر صاحب کا پڑھا اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ماحول میں حبس کتنا ہے. ہم جو سنتے ہیں وہ ہمیشہ سچ ہو یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ستم ظریفی ہے کہ 90% جھوٹ ہم کو سننا بھی پڑتا ہے، پڑھنا بھی پڑتا ہے. حقیقت خرافات میں کھو جاتی ہے اور امت کی جگہ اگر انسانیت کہوں تو وہ بھی روایات میں کھو جاتی ہے، اور ہمارے ذہن ایک ایسے سیلن زدہ ماحول میں لے جا کے رکھ دیے جاتے ہیں جہاں نہ حقائق پتہ چلتے ہیں اور نہ سچائیوں کا کوئی علم ہوتا ہے. یہ بڑی ضرورت ہے کہ ہر زبان میں، ورنیکولرز میں ہمارے پاس میڈیا کے وہ ذرائع موجود ہوں جو ایک خاص ذہن رکھتے ہوئے سچائی کو پیش کرنے کے لیے جرأت مندانہ مجاہدہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. وسیم کا معاملہ یہ ہے، میں بچپن سے جانتا ہوں وسیم کو، کس قدر جد و جہد کر کے یہ یہاں تک پہنچی ہیں. اردو زبان میں اخبار نکالنا، رسالہ نکالنا، پورٹل نکالنا اور اس قسم کی کوئی بھی صحافی تحریک کھڑی کرنا اپنے آپ میں کس قدر جاں گسل ہے، کتنا جان لیوا ہے، نیم بسمل کر دینے کی کتنی صلاحیتیں رکھتا ہے، یہ میں بھی جانتا ہوں، وسیم بھی جانتی ہیں، اسلم چشتی بھی جانتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس سٹیج پر تشریف فرما ہر شخص اس بات سے واقف ہے. لیکن وسیم کی زندگی کے جو مجاہدے ہیں جنہیں میں نے خود بہت قریب سے دیکھا ہے، اور کبھی کبھی میں نے ان کو جب کبھی وہ مایوس ہوئیں تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں مایوس مت ہونا، کبھی مجاہد پاؤں کی بیڑیاں دیکھ کے رقص کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، اور یہ ریزن ہے کہ وہ کبھی مایوس نہیں ہوئی، کبھی مایوس نہیں ہوئی. اور آج اگر یہ مجمع یہاں موجود ہے اور یہ اسٹیج یہاں سجا ہے تو وسیم یہ یاد رکھیے گا، یہ آپ کی اصل دولت ہے، یہ آپ کی کمائی ہے. کمائی وہ نہیں ہوتی جو بینکوں میں ہم بینک بیلنس اکٹھا کرتے ہیں. کمائی وہ ہوتی ہے کہ آپ ایک آواز نکالیں اور دلی کا ہر وہ اہم شخص جس کی کوئی ڈگنیٹی ہے، کوئی شناخت ہے، وہ آپ کی آواز پر آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے. یہ آپ کی دولت ہے. اگر آپ نے اس کو سنبھال لیا تو آپ یقین کیجئے کہ ہر کامیابی دنیا کے آخری سانس تک آپ کے ساتھ ہے. میں فیض کا یہ شعر کا بے قطع کا سہارا لینا چاہتا ہوں کہ رات باقی تھی ابھی جب سر بالی آ کر چاند نے مجھ سے کہا جاگ سحر آئی ہے. رات باقی تھی ابھی جب سر بالی آ کر چاند نے مجھ سے کہا جاگ سحر آئی ہے. جاگ اس شب جو میں خواب تیرا حصہ تھی، جام کے لب سے تہے جام اتر آئی ہے. یہ میں خواب آج جام کے لب سے آپ کے لیے تہے جام اتر کے آئی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا حوصلہ اس سے بلند ہوگا اور آپ آج تاریخی دن آپ کی زندگی میں ہے. میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے
اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا کبھی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286. یوٹیوب پر آج ہی ہمارا وقت میڈیا چینل جوائن کیجیے. یوٹیوب پہ سرچ میں لکھیے وقت میڈیا یا پھر ایڈریس ہے www.youtube.com/c/وقت میڈیا. آپ اپنے دوست اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجیے اجازت.